أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ البتہ بے شک آئے فرعون کے ساتھیوں کے ساتھ پاس ڈرانے والے۔ فرعون کی قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ اللہ نے پہلے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میرے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا جائے۔ کئی معاملات سن، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا بندہ، وہ قبطی قوم کا تھا، فرعون کی قوم کا تھا، تو اس لیے آپ کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ مجھ پر دسترازی کریں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی فصاحت و بلاغت سے بات کرنے والا بندہ بھی ہو، اور وہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے یہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن یہ کام میں شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ ان کے تابع تھے۔ یہ دونوں فرعون کے پاس گئے، پیچھے بھی بہت ساری جگہ پہ ذکر آ چکا ہے، یہاں اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اس مقام پر قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے جھٹلانے کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلا دیا، کسی بات کو نہ مانا، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، جو انجام ہوتا ہے جھٹلانے کا، ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، جیسے کوئی قدرت والا، بڑی طاقت والا، بڑی سختی کے ساتھ کسی کو پکڑ لیتا ہے، ہم نے اسی طرح ہی ان کو پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کو غرق کر دیا دریا میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ آیات سے مراد یہاں مفسرین نے لکھا ہے، یہاں حضرت صفوان بن اسال ایک راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو یہودی تھے، تو ایک یہودی نے کہا کہ ہم نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جو اس کا دوسرا ساتھی تھا، اس نے کہا کہ تو اپنی زبان سے نبی نہ کہے، ہم تو نبی مانتے ہی نہیں، اگر تو بھی نبی کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے پاس چلتے ہیں، تو اس نے سن لیا تو وہ کہے گا کہ دیکھو جی مجھے یہ بھی نبی ماننے لگ گئے، تو احتیاط کر، نبی اپنی زبان سے نہ کہے۔ بہرحال وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ان دونوں نے عرض کی کہ
کس آیات بینات، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، وہ 9 نشانیاں، 9 آیات بینات، یعنی وہ 9 جو واضح احکام تھے، وہ کیا تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ انہوں نے سوال کیا نبی کریم علیہ السلام سے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کو وحدہ لا شریک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرا حکم فرمایا تھا کہ چوری نہ کرو۔ یہ جو جن چیزوں کا ذکر ہے یہ چیزیں ہر شریعت میں حرام تھی، فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ قتل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور قتل کی بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی ہے قاتل کو، اور دنیا میں جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ تو یہ بڑا کبھی امر ہے، اس لیے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور کسی بے قصور پر ناجائز مقدمہ نہ کرو، یعنی اس کو حاکم کے پاس لے جاؤ کہ مقدمہ اس کے خلاف ثابت ہو جائے اور وہ قتل ہو جائے، ایسا بھی نہ کرو اس کو قتل کروانے کے لیے۔ جادو نہ کرو، جادو بھی حرام ہے، بلکہ جادو کو کفر بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سود نہ کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی سود کو حرام قرار دیا گیا، اور اس کی مثال جو دی گئی ہے کہ سود کا گناہ کتنا ہے، جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یعنی یہ بڑی کمینی حرکت ہے، جیسے یہ کمینی حرکت ہے۔ تو سود سے اللہ فرماتا ہے کہ سود سے دولت گھٹتی ہے، صدقے سے بڑھتی ہے۔ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، یعنی جھوٹی زنا کی تہمت کسی پر بھی نہ لگاؤ۔ اگر جہاد کا موقع ہے، میدان جہاد میں ہو، لڑ رہے ہو، تو وہاں بزدلی دکھا کر وہاں سے بھاگ نہ جاؤ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک اور چیز بھی فرض فرمائی تھی، وہ یہ تھا کہ جو ہفتے کا دن ہے، اس دن کوئی تم کاروبار نہیں کر سکتے، تمہارے کاروبار بند رہیں گے، اور تم اس دن سارا دن جو ہے تم عبادت میں گزارو گے۔ یہ ان کے سوال پر نبی کریم علیہ السلام ساری چیزیں گنوا رہے ہیں کہ اس کی حرمت کو، ہفتے کی حرمت کو قائم رکھو۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں بیان کر دیں تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہم آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اجازت دی، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور آپ کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ یہ چیزیں رسول کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر لیا، رسالت کو مان لیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ کیا عذر ہے تمہارے پاس کہ تم میری اتباع نہیں کرتے، ماننے کے باوجود بھی میری پیروی نہیں کرتے، میرے نقش قدم پر نہیں چلتے، میری سنت کو نہیں اپناتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پھر وجہ بیان کی، وہ وجہ بھی کٹکوسلائی، کہتے ہیں جی حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ میری نسل سے آئیں۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ ہم اگر آپ کی اتباع کریں گے تو یہ یہودی جو ہیں یہ ہمیں مار دیں گے، ہم اگر آپ کی اتباع کریں گے تو یہودی ہمیں مار دیں گے، ہمیں جان کا خطرہ ہے، اس لیے آپ کی اتباع نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے یہ خطرہ ظاہر کیا اور یہ خطرہ اس کی حقیقت کوئی نہیں تھی۔ تو آج پاکستان کی قوم کا بھی ذہن اسی طرح ہے کہ ہم اگر دیکھو سود کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے، اور ہر مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ سود میں ہمیں سود کے بغیر ہماری معیشت بھی چل سکتی ہے، سب کچھ چل سکتا ہے، کاروبار بھی چل سکتا ہے، لیکن جب اس کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ انکار ہے کہ نہیں؟ یہ خیال ہے جی؟ یہ اللہ کی آیت کا انکار ہے کہ نہیں؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، انسان پہ بھروسہ ہے، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ کس کس چیز کا ہم انکار نہیں کر رہے؟ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے نا بھی، کس کس چیز کا ہم، کون سا کام ہے برا جو اس قوم میں تھا اور ہم میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک بنوٹی بات کر دی کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں وہ مار نہ دے اگر ہم آپ کی اتباع کریں، اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والوں کی اللہ پاک حفاظت بھی فرماتا ہے، اور ان کو اللہ پاک خوشحالیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر یقین کامل ہو تو زندگی سنور سکتی ہے، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔